نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو نمازیں ملیں ان نمازوں کی ایک اہمیت یہ بھی ہے کہ یہ نمازیں کل قیامت کے دن سب سے پہلے سوال کی صورت میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ جس کا یہ سوال درست ہوگا اس کے باقی سوال آسان ہو جائیں گے، اور جو اسی سوال میں فیل ہو جائے گا اس کا اگلا سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہ جو آیت ہے یہ بنیادی طور پہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں خبر نہ دیں کہ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے لوگ کون سے ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی اسی دنیا کے پیچھے ضائع کر دی۔ نماز کا وقت آیا نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھے، رمضان آیا روزہ نہیں رکھا، اسی دنیا کے اندر چند امور ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے تھے جن کی وجہ سے انسان نماز چھوڑتا ہے۔ عہدیدار ہے، وزیر مشیر ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، گویا اس دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اسی دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو ضائع کر دیا۔ اور اگر 5 نمازیں نامہ اعمال میں پوری نہ ہوئی کل قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کل قیامت کے دن ان کا نامہ اعمال تولا ہی نہیں جائے گا۔ بنیادی طور پہ یہ جو 5 نمازیں ہیں، اب ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے، 3 دنوں سے 4 دنوں سے آپ یہ بات سن رہے ہیں کہ نامہ اعمال میزان اس کے لیے قائم ہونا ہے، نیکیوں کا اور برائیوں کا پلڑا اس کے لیے ہے جو مسلمان ہے، جس کا ایمان مکمل ہے۔ نیکیاں نیکی کے پلڑے میں، برائیاں برائی کے پلڑے میں، اور جس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کا قیامت کے دن نامہ اعمال ہی نہیں تولا جائے گا، اس کے لیے میزان ہی قائم نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، ہاں نماز قائم کرو۔ بنیادی طور پر یہ جو آیات ہیں یہ جی نماز نہ پڑھنا جی کیسے شرک ہو گیا، اللہ نے کہا ہے قرآن پاک میں یہ ایسے ہی ہے۔ حقیقت میں جو شرک اکبر ہے وہ بے شک غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے لیے عبادت کرنا ہی ہے، لیکن شرک کی بات دوسری قسمیں بھی تو رسول اللہ نے بیان کی ہیں۔ ریاکاری کیا شرک کے اصغر نہیں ہے؟ ریاکاری اللہ کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں، اللہ کے لیے، صرف نماز کے دوران خیال آ گیا کہ ساتھ والا دیکھے میری نماز کتنی عمدہ ہے، سجدے لمبے کر رہا ہے، رکوع لمبے کر رہا ہے، خشوع وضو کرنا شروع ہو گیا، نماز کس کے لیے پڑھ رہا تھا؟ اللہ کے لیے۔ لیکن تصنع اور بناوٹ آگئی، کیا یہ شرک کی قسم نہیں ہے؟ اسی طرح نماز نہ پڑھنا بھی گویا آپ نے ان چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا جس کی وجہ سے آپ نے نماز کو ترک کیا ہے۔ یا خواہش نفس ہے، خواہش نفس کی پیروی کی، تھکاوٹ ہے، نیند کی وجہ سے نہیں پڑھی، خواہش نفس آپ کا الہ ہے۔ اور قرآن پاک میں اس کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ بعض لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا، بعض نے تجارت کو بنا لیا، بعض نے دنیاوی مشغولیات کو بنا لیا۔ گویا یہ بھی بنیادی طور پہ اگرچہ اس قسم کا شرک نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگی، لیکن شرک تو ہے نا بھائی کہ نماز ہی نہیں پڑھے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہہ دیا قرآن پاک میں کہ نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ جس طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے، صرف خارج دائرہ اسلام سے ہونا بھی بہت بڑی فتنے کی بات ہے، مرتد ہونے کی بات کل آپ کے سامنے رکھی کہ مانعین زکوٰۃ ان کے خلاف جہاد ہے، اور فقہاء علماء نے یہ بات ضابطہ باب باندھے ہیں کہ مسلم حکمران بے نمازیوں کے خلاف جہاد کرے، بے نمازیوں کے خلاف جہاد کرے۔ حضرت عمر نے، حتیٰ کہ حضرت عمر نے اپنے عمال کو ایک لیٹر لکھا اور اس کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھ دی، واضح طور پر، کہ تم میں سے جس کی نماز بہتر ہے اسی کا دین بہتر ہے، تم میں سے جس کی نماز بہتر ہے اسی کا دین بہتر ہے، جو تم میں سے نماز نہیں پڑھتا پھر اس کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ بڑا ایمانت دار ہے اور بڑا سچا ہے اور بڑا با اخلاق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں
باضابطہ ایک دین کو دین کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، انسانیت، اخلاقیات کو۔ صحابہ اور رسول اللہ کا نقطہ نظر یہ نہیں تھا، حضرت عمر یہ لکھ رہے ہیں اپنے عمال کو، جس کی نماز درست نہیں ہے، مراد یہ تھی اس کو آپ نے کوئی بھی سرکاری عہدہ نہیں دینا۔ یہ نہ سوچنا کہ بڑا ایمانت دار ہے، بڑا سچا ہے، جو اللہ سے خیانت کر رہا ہے، جو اللہ کے حق پورے نہیں کر رہا، آپ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں وہ بندوں کے حق پورے کرے گا، تو آپ جاہل ہیں، آپ جاہل ہیں۔ حقیقت میں ہو سکتا ہے ظاہری طور پہ کچھ لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں، بظاہر آپ کو سچے نظر آتے ہوں، لیکن وہ بد عمل ہوتے ہیں۔ جو گناہ شریعت میں ہیں وہ ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ابھی آج کل بھی پوسٹیں چل رہی ہیں، جی فلاں جی اسکاٹ لینڈ کا جی وزیر اعظم جی مسلمان بن گیا ہے، جی ایسا ہو گیا۔ یہ آپ کے لیے ہے، وہ ہم جنس پرستی کی کھلے عام سپورٹ کرنے والا وہاں رہ کے ان کا زیادہ بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ اخلاق، سچائی، ایمانت بظاہر آپ کو نظر آ رہی ہو، لیکن جو بندہ دین سے دور ہے، جو بندہ بے نماز ہے، اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، آپ اس سے یہ توقع اور گمان رکھتے ہیں کہ وہ بندوں کا حق ادا کرے گا۔ نمازی تو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے کہ میں نے 5 وقت اللہ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے۔ جس کو یہ بھی احساس نہیں ہے، وہ صرف اخلاقیات اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر آپ کو یہ مغالطہ ڈالا گیا ہے کہ جی وہ بہت ہوگا، فویل للمصلین۔ آپ اس سے بھی آگے چلیں، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، غفلت برتنے والے۔ یہاں پہ بے نمازیوں کا ذکر نہیں ہے، ان کے لیے جہنم کی گھاٹی ہے جو نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ اور صحابہ اس بات کا بھی خیال کیا کرتے تھے، غفلت برتنے کا۔ ابو طلحہ کا مشہور واقعہ انصاری کا، اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک چڑیا کو اڑتے ہوئے دیکھا دوران نماز، توجہ اس کی طرف چلی گئی، بعد میں پچھتانا شروع ہو گئے کہ ایک چڑیا نے، میرے باغ کی چڑیا نے میری توجہ اللہ سے غافل کر دی، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے پورے کا پورا باغ صدقہ کر دیا۔ ایک اور صحابی حضرت عثمان کے دور میں دوران نماز اپنے باغ کی فصل، اپنے باغ کے پھلوں، اپنے باغ کے درختوں کو دیکھتے ہوئے نماز سے کچھ دیر کے لیے غافل ہوئے، حضرت عثمان کو وہ پورے کا پورا باغ دے دیا کہ اس کو مال غنیمت میں جمع کر لیں۔ اور حضرت سلیمان کا آپ واقعہ بھول گئے کہ عصر کی نماز میں غفلت ہوئی کس وجہ سے؟ گھوڑے، جو گھوڑے پالے ہوئے تھے، کس کے لیے؟ ایک تفسیر کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہ گھوڑے جہاد کے گھوڑے تھے، 20,000 گھوڑے تھے، ان کی پرورش کر رہے ہیں، اور جو ثواب کا کام ہے، میدان جہاد میں کام آنے، عصر کی نماز رہ گئی تو ان کی گردنوں کے اوپر چھریوں کو چلا دیا، 20 کے 20,000 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے کہ یہ جہاد کے گھوڑوں نے ہی مجھے نماز جیسے فرض سے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا عنایت کیا ہے؟ وہ گھوڑے کتنی کو تیز چلتے ہوں گے؟ 60 کلومیٹر، بڑے تندرست تھے حضرت سلمان کے جہادی گھوڑے، 50 کلومیٹر، 60 کلومیٹر تیز رفتار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تو نے میری خاطر ان گھوڑوں کو اور ایک نماز کو قائم کرنے کے لیے 20,000 گھوڑوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا، تو سلیمان آج کے بعد تیری سواری گھوڑے نہیں ہوا ہوا کرے گی، جہاں تو چاہے گا تجھے لے جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے چاہو تو نماز کے ذریعے چاہو۔ یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، بہت لمبا باب ہے، اس کے واقعات متعدد ہیں۔ چند ایک باتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب کبھی کوئی پریشانی، جب کبھی کوئی خبر ملتی تو نماز کی طرف رجوع کرتے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں آندھی، طوفان، مصیبت، کوئی ایسی پریشانی جو آفاقی ہوتی، کائناتی ہوتی، واقعاتی ہوتی، رسول اللہ مسجد کی طرف آتے۔ اور صحابہ کا بھی یہی طرز عمل تھا، آندھی بھی آ جاتی، ہوا بھی تیز چلنا شروع ہو جاتی تو مسجدوں میں آ جاتے۔ کیوں؟ کہ مسجد میں آ کے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کریں گے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا واقعہ معروف ہے کہ امہات المومنین میں سے ایک کی وفات کی خبر سنی، سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا آپ کیوں گرتے ہیں؟ کہا مصیبت اور غم کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد اس ٹائم نماز سے زیادہ بہتر کوئی ذریعہ نہیں اللہ سے مدد طلب کرنے کا۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اندر آپ دیکھیں کتنی نمازیں ہیں، کتنی نمازیں ہیں۔ صلاۃ حاجت کا بھی ذکر موجود ہے، صلاۃ استخارہ، آپ کو ضرورت ہے نا،
تو 2 نفل پڑھیں، دعائے استخارہ کریں، حاجت ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں، کسوف کی، استسقاء کی، مصیبت کے وقت کیا ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، بارش ہو جائے، گرہن کے وقت نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یہ امت کی عادت ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آئے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر کے ساتھ نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ اور حافظ ابن کثیر نے حافظ ابن ساکر سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اور یہ واقعہ اس سے ملتے جلتے 2 واقعہ نقل کیے۔ ایک واقعہ صحابی ابو مغلق کا ہے اور یہ ایک عام بندے کا ہے، دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا، اس واقعے کے الفاظ اور اس واقعے کے الفاظ فرق ہے۔ یہ خالصتاً نماز سے مدد مانگنا ہے۔ وہاں پہ ابو مغلق صحابی نے جو مدد مانگی تھی یا مغیث واغثنی کے ذریعے مانگی تھی، یہاں پہ یہ بندہ خچر کرائے پہ دینے والا، اس کو ایک بندہ خچر کرائے پہ لیتا ہے، جنگل میں لے گیا، اس نے کہا یہ رستہ میں نہیں جانتا، اس نے کہا مجھے آتا ہے، خیر وہ اس رستے پہ چل پڑا، آگے دیکھا انسانوں کی کٹی ہوئی لاشیں اور ہڈیاں پڑی ہیں، اس کو سمجھ آ گئی میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ کرائے پہ میرا جو خچر لے کے جا رہا ہے اس کی نیت بد ہے۔ اس بندے نے کہا تیار ہو جا، میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، خچر اور سامان میرے سپرد کر دے۔ بڑے اصول ترلے واسطے دیے، یہ ایک عام بندے کا واقعہ، وہ صحابی کا واقعہ، یہ ایک عام بندے کا۔ اس نے کہا مال تو تیرا ہو ہی چکا، میرا خچر بھی میرا ہی ہو چکا ہے، اب تو مجھے ان چیزوں کی آفر کرتا جو میری پہلے ہی ہو چکی ہیں، بس اب میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اگر میں نے تجھے زندہ چھوڑ دیا تو واپس جا کے عمال اور حکام کو بتائے گا، وہ میرے پیچھے آئیں گے، مجھے گرفتار کر لیں گے، تیری جان بخشی نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے کہا صرف ایک موقع دے دے کہ میں 2 رکعت نماز کو ادا کر لوں۔ کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نماز میں کیا پڑھوں، لیکن میرے ذہن میں یہ آیت بار بار گھومنے لگی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے لیے۔ کہا پھر میں یہی آیت دہراتا رہا، سلام پھیرا نہیں ہے، ایک شخص نیزہ لے کے اس ڈاکو کے سینے پہ چڑھا ہوا ہے اور اس نیزے کو اس کے سینے سے آر پار کر چکا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے اس کی منت سماجت کی، مجھے بتا تو دیجئے، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے اس ڈاکو کا کام تمام کر دیا۔ کہا ہاں، مجھے تیرے رب نے آسمان کی بلندیوں سے بھیجا ہے کہ میرا ایک بندہ نماز کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ آپ نے نماز کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا، یہ ایک بڑا طویل باب ہے، صرف نماز کے ذریعے استعانت اور مدد کو حاصل کرنا۔ لیکن ہم آپ کے سامنے نماز باجماعت کے بعد فضائل رکھ رہے ہیں، اس طرف آتے ہیں، اور انشاءاللہ ان فضائل کو بیان کر دینے کے بعد نماز باجماعت کی فرضیت کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ مرد لوگوں کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ان کے اوپر نماز باجماعت فرض ہے، باجماعت ہی فرض ہے، نماز جیسے فرض ہے نا ویسے ہی فرض ہے۔ اور اس کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہماری بہنیں بیٹیاں، یہ جو میں نماز باجماعت کے فضائل بیان کر رہا ہوں یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، ان میں عورتیں ساری کی ساری بغیر جماعت میں شامل ہونے کے ان فضائل میں شامل ہیں۔ اور اس کے اوپر صحابہ امت کا اجماع ہے کہ جو حکم مردوں کے لیے باجماعت نماز کے فضائل میں آتا ہے وہ عورت کے لیے گھر میں پڑھنے کا بھی وہی اجر و ثواب ہے، کیونکہ اس کے اوپر فرض ہی گھر میں ہے۔ تو جس طرح باجماعت نماز ایک گھر کے اندر سے کوئی مرد نکلتا ہے اور اس کو جو اجر و ثواب ملتا ہے مسجد آنے تک، مسجد میں بیٹھنے تک، وہی اجر و ثواب اس کی گھر والی کو گھر بیٹھے صرف وضو کر کے نماز پڑھنے سے، اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ بنو سلمہ کا مسجد النبی سے گھر دور تھا، تو انہوں نے مسجد النبی کے قریب اپنا گھر منتقل کرنے کی جستجو اور صحیح کی پانی کی، اور انہوں نے چاہا کہ ہمارا گھر مسجد النبی کے قریب آ جائے، تو وہ اپنے گھر شفٹ کرنے لگے۔ بسم اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم، اے بنی سلمہ تمہارے گھر ان کو لازم پکڑو، مسجد النبی کے قریب مت آؤ۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ہم لوگ
جو نیک متقی اور ایمان والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں کے قریب گھر لیتے ہیں، اور بعض تو مسجدوں کے قریب بیچارے گھر بنا لیں، ان کے بکتے ہی نہیں کہ مسجد کے قریب ہے تو یہاں پہ لینا ہی نہیں، یہاں پہ ہر وقت یہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ ایسے بدبخت بھی ہوتے ہیں ظاہر، بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ قبرستان اور مسجد کے قریب گھر ہی نہیں لینا یہاں پہ، لیکن نیتوں کا بنو سلمہ مسجد النبی کے قریب آ رہے ہیں اچھی نیت سے، اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنی سلمہ دیارکم، اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں کو نہ شفٹ کرنا، تکتب آثارکم، وجہ بھی بیان کر رہے ہیں، تم جو اتنی دور سے آتے ہو نا، اللہ کی قسم رسول اللہ وحی کے بغیر بولتے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کو رب نے خبر دی کہ تم جو اتنی دور سے چل کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے کہ تم کتنی دور سے چل کے آ رہے ہو، قریب مت آنا۔ اور یہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ جو قرآن کی آیت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یہ بنی سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ بنی سلمہ نے جب گھر شفٹ کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کر دی کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم نے وہ نوٹ کر لیا جو مردوں نے آگے بھیجا، اور ہم نے وہ بھی نوٹ کر لیا جو مردوں نے پیچھے چھوڑا۔ یہاں پہ اول یہ آیت بنو سلمہ کے بارے میں تھی کہ تمہارے قدموں کو بھی اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، جو تم آتے ہو، جو تم جاتے ہو، جو تم بھیجتے ہو، جو تم نے بھیجنا ہے وہ سب اللہ نوٹ کرے گا۔ لیکن اب مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ صرف مسلمانوں کے اعمال ان کی زندگی میں نوٹ نہیں ہوتے، بلکہ اگر کوئی نیکی کا کام کر کے چلا گیا، مسجد بنا کے چلا گیا، کنواں کھدوا کے چلا گیا، کتاب لکھ کے نیک اولاد چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کے جتنے بھی آثار ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ لکھتا چلا جائے گا جب تک وہ چیز باقی رہے گی۔ نیک اولاد جب تک دعا کرتی رہی، بندہ مومن جب تک دعا کرتا رہے، پانی کا کنواں جب تک چلتا رہے، مسجد جب تک چلتی رہی، مدرسہ جب تک چلتا رہا، کوئی طالب علم پیدا کیا، اس نے آگے سے شاگرد پیدا کیے، جب تک پیدا ہوتے رہے وہ اللہ تعالیٰ نوٹ کرتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ تو تھی بنو سلمہ کی بات۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کہ میں نے ایک صحابی رسول کو بڑی مشقت میں دیکھا کہ اس کا گھر مدینہ میں مسجد النبی سے سب سے زیادہ دور تھا، یعنی مسجد النبی سے سب سے زیادہ دور فاصلے کے اوپر ایک صحابی کا گھر تھا۔ تو ہم لوگوں نے اپنے بھائی کے اوپر صدقہ کرنے کی نیت ٹھانی، اور ہم نے اس کو کہا ہم تجھے ایک گدھا لے دیتے ہیں، تو اتنی دور سے پیدل آتا ہے اور تو ایک نماز نہیں چھوڑتا، رہتا بھی مسجد النبی سے سب سے دور ہے مدینہ میں، اور ایک نماز ایسی نہیں ہوتی جو تو مسجد النبی میں نہیں پڑھتا، تو ہم تجھے ایک گدھا لے دیتے ہیں کہ تو گدھے پہ آیا کر، سورج کی مشقت سے گرمیوں میں بچ جائے گا، کیڑے مکوڑوں کی مشقت سے بہار وغیرہ میں بچ جائے گا، سردیوں میں تیرے لیے سفر آسان ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے، ابی بن کعب کہتے ہیں، اس شخص نے مجھے اتنا سخت اور کڑوا جواب دیا، مراد یہ ہے کہ میرے دل کو اچھا نہ لگا۔ وہ کہنے لگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا، کہا میرا دل ٹھٹک گیا۔ نبی کریم کا گھر تو تھا ہی مسجد النبی میں، مراد اس کی یہ تھی کہ میں مسجد النبی کے قریب گھر نہیں بنانا چاہتا، اور اس نے عربی محاورے میں یہ بول دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا۔ ابی بن کعب شکایت لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے کہ یہ صحابی رسول ہے، نماز ایک نہیں چھوڑتا، اس کو ہم نے گدھے کی آفر کی ہے، یہ ہمیں کہتا ہے میں رسول اللہ کے گھر کے ساتھ گھر نہیں بنانا چاہتا۔ رسول اللہ نے ان کو بلا لیا، پوچھا آپ گدھا لے لیں، آپ کو یہ جو آفر کی ہے آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے؟ اس صحابی رسول نے پھر یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے گھر کے ساتھ اپنا گھر نہیں بنانا چاہتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دانا ہیں، حکیم ہے، ابی بن کعب کی طرح ان کے دل پہ وہ اثرات تو مرتب نہ ہوئے، لیکن پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ اس کی کوئی وجہ بھی بیان کرتے، یہ دیکھیں علت، وجہ، کوئی لاجک، کوئی دلیل، تو کوئی کسی کو موقع تو دیجیے، وہ کوئی کام کر رہا ہے کس وجہ سے کر رہا ہے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے اے اللہ کے رسول اس لیے نہیں بنانا چاہتا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو اتنی دور سے چل کے آتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا قدم قدم نوٹ کرے،
اور میں جو اتنی دور واپس چل کے جاتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا قدم قدم نوٹ کرے۔ بنو سلمہ کے بارے میں آنے کی بات ہے، اس شخص نے جب یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے آنے کو بھی اللہ نوٹ کرے، میرے جانے کو بھی اللہ نوٹ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم تو نے جو مانگا جو خواہش کی اللہ نے پہلے سے تیرے لیے جمع کر دیا ہے، اللہ نے یہ تیرے لیے لکھ دیا ہوا ہے، اور تیری خواہش عمدہ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین کی، اس کو منع نہیں کیا، اور اتنے تلخ اور سخت جملے کو بھی رسول اللہ نے حکمت اور دنائی کے ساتھ آپ کے اور میرے سامنے رکھ دیا کہ اس بندے کا مقصد یہ تھا، اس بندے کا مقصد میرے سے دوری نہیں تھا بلکہ ثواب کی نیت تھی۔ اور وہ جو وضو کے بارے میں آپ کے سامنے حدیث رکھی تھی کہ حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا بہت خوبصورت شکل میں۔ اللہ نے پوچھا حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کیا آپ جانتے ہیں کہ مقرب ملائکہ کس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں، کس نیکی کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم فی الکفارات، جی ہاں میں جانتا ہوں کفارات کے بارے میں فرشتے آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اسباغ الوضوء فی المکارہ، کہ وضو اس وقت کیا جائے جب وضو کرنے کا دل نہ ہو، اور باقی دو باتیں اس باجماعت نماز کے لیے اس مسجد میں آنے کے فضائل کے حوالے سے۔ المکث فی المسجد بعد الصلاۃ، المکث فی المسجد، مسجد میں ٹھہرنا، کس کے بعد؟ نماز ادا کر لینے کے بعد بھی مسجد میں ٹھہرنا، اس کے بارے میں بھی اس کے اجر و ثواب کو لکھنے کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ آپ نے نماز پڑھ لی، آپ نماز پڑھ کے مسجد ہی میں کچھ دیر بیٹھ گئے تو گویا اس بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے، صرف بیٹھنے کا، یہاں پہ کسی ذکر کی حدیث میں ذکر نہیں ہے، تسبیح کا ذکر نہیں ہے، صرف بیٹھے ہیں مسجد میں نماز باجماعت ادا کر کے، تو اس بیٹھنے کے اجر و ثواب کے لیے بھی فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعات، اور تیسری بات یہ تھی کہ قدم زیادہ سے زیادہ چل کر باجماعت نماز کے لیے مسجد میں آنے کے حوالے سے فرشتے آپس میں جھگڑتے ہیں کہ یہ جتنے قدم چل کے آیا ہے اس کا اجر و ثواب میں نے لکھنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے لکھنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے لکھنا ہے، صرف چل کے آنے پر، صرف چل کے آنے پر۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ یہ تین کام من فعل ذالک، یہ تین کام جس نے کیے عاش بخیر و مات بخیر، صرف یہ تین کام جو کرتا ہے، وضو کیا، پیدل چل کے مسجد آیا اور نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھ گیا، ایک تو ان تینوں کے اجر و ثواب کے بارے میں فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ میں نے لکھنا ہے، میں نے لکھنا ہے۔ ومن فعل ذالک، اور جو یہ کام کرتا ہے عاش بخیر و مات بخیر، جب تک زندہ رہے گا خیریت سے زندہ رہے گا، اور جب مرے گا خیر خیریت سے مرے گا، اور اس خیر خیریت سے جو مراد ہے وہ بھی محدثین نے بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، خیریت سے مراد یہ ہے کہ جب تک زندہ رہے گا اللہ اس کو رزق دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی صحت کی نگہبانی کرتا رہے گا، اور جب مرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ اور اسی حدیث میں یہ لفظ بھی آتا ہے وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور یہ تین کام ایک نماز میں، یہ تین کام تو ہوتے ہی ہیں، وضو کیا، پیدل چل کے آئے، اور نماز کے بعد کچھ دیر رک جائیے، جس نے یہ تین کام کر لیے وہ ایسے ہو جائے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور یہ تین کام کا ذکر بخاری مسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اس سے بھی بڑی ایک بات ہے، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ۔ رسول اللہ نے یہ تین عمل بیان کرنے کے بعد نماز کے بعد یہاں پہ ایک حدیث میں اضافہ ہے۔ پہلی حدیث میں نماز کے بعد انتظار
کا ذکر ہے یا رکنے کا ذکر ہے؟ اور دوسری حدیث میں یہ جو بخاری مسلم کی ہے، اس میں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کا ذکر ہے. یعنی وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، صحیح ہے، اور صرف بیٹھا کچھ دیر کے لیے اس اجر و ثواب کا وہ مستحق ہو گیا، عاشا بخیر و ماتا بخیر کا، اور ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے وہ اور کفارات کے والے سے سارے اجر و ثواب اس کے لیے ہیں. لیکن یہ جو فذالکم الرباط ہے، اس میں تیسری بات جو ہے، پہلی بات وہی ہے وضو کر کے نکلے، دوسری بات یہی ہے کہ چل کے آئے، تیسری بات یہ ہے کہ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جائے. کسی دن بیٹھے بھی، ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو ایسا کر لے، ایک ہفتے میں 2 دفعہ کر لے، جن نمازوں میں اس کو لگتا ہے کہ ٹائم تھوڑا مغرب یا عشاء کا، اس میں یہ کر لے، ظہر اور عصر کے درمیان یہ کر لے، جہاں پہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں کچھ دیر بیٹھ جائے اس نیت سے کہ اگلی نماز پڑھ کے جاؤں گا. فذالکم الرباط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی رباط ہے. اور آپ کو پتہ رباط سے مراد کیا ہے؟ رباط کا جو ٹرانسلیشن اور ترجمہ وہ یہ ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور رباط کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تلوار نکال کر دشمنوں کی گردنوں کو کاٹ دینا، گھوڑے پالنا، اسلحے کو تیار کرنا، مجاہد فی سبیل اللہ تیار کرنا، لشکر کشی کرنا، اس کو اسلام میں رباط کہتے ہیں. اور ایک نماز سے دوسرے نماز کے انتظار میں بیٹھنا، یہ بھی رسول اللہ نے آپ کو اور مجھے یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ بھی رباط ہے. اور ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یاد کر لیں، ان کے لیے یہ سارے مناقب اور اجر و ثواب گھر بیٹھے ظہر سے لے کے اگر عصر تک مصلی پہ بیٹھیں گی، فذالکم الرباط کے اجر و ثواب میں شامل ہو جائیں گی. مغرب سے عشاء ٹائم بیٹھیں گی، کسی ایک دن تو بیٹھیں، کسی 2 دن بیٹھیں، نماز کے بعد کچھ دیر تو رکیں. اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت